Story time. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब ठीक है? आज की जो स्टोरी सुननी है, आज की स्टोरी है यू कैन नॉट प्लीज़ एवरीवन। इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोई काम करने लगते हो तो आप सबको खुश नहीं कर सकते। सब लोग आपको मशवरा देते हैं, आपको सबकी बात सुननी चाहिए, मगर आप जो भी इरादा करते हैं, जो भी काम करें, उसको पूरी नीयत से, ईमानदारी से और दुआ के साथ स्टार्ट करें, राइट? और इस नीयत के साथ करें कि अगर ये काम आपके हक़ में बेहतर है तो अल्लाह ताला इसको अंजाम तक पहुंचाए। अक्सर लोग जब आपको मशवरा देते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो ठीक भी हो। कभी कभी दूसरों को खुश करने के लिए हम अपना काम भी ख़राब कर लेते हैं, है ना? तो आज की स्टोरी शुरू करें। आज की जो हमारी स्टोरी है वो एक बाप और एक बेटे के बारे में है। एक दफ़ा का जिक्र है, एक आदमी अपने बेटे के साथ शहर जा रहा था और साथ में उनका खच्चर भी उनके साथ था। अब मंजर ये था कि दोनों बाप बेटा पैदल चल रहे थे और उनके साथ उनका खच्चर। जब थोड़ा सा आगे गए तो पास से एक आदमी गुजरा और उस आदमी ने बोला कि तुम्हारा छोटा सा बेटा जो है वो पैदल जा रहा है और तुम्हें चाहिए कि तुम इसको खच्चर पे बिठा दो, तुम्हें इसकी कोई परवाह ही नहीं। आदमी ने दिल में सोचा कि ये ख्याल मुझे क्यों नहीं आया, तो मुझे बिल्कुल ही ऐसा करना चाहिए। ये सोचकर उसने बेटे को खच्चर पे बिठा दिया और अपने रास्ते पे चल पड़ा। खच्चर ना बिल्कुल ऐसे जैसे डंकी होता है उसी की तरह का होता है। अभी दोनों बाप बेटा ने आधा रास्ता तय किया तो पास से कुछ लोग गुजरे और उनमें से एक आदमी ने उसके बेटे से कहा कि तुम किस कदर नालायक बेटे हो कि तुम्हारा बाप जो है वो पैदल चल रहा है और तुम खच्चर पे बैठे हुए हो और सवारी कर रहे हो। बेटा खच्चर से नीचे उतर गया और कहने लगा कि उसको ये ख्याल क्यों नहीं आया। उसने अपने बाप से कहा, अब्बा जान, अब आप खच्चर पे बैठ जाएं और मैं आपके साथ पैदल चलता हूँ। तो क्या हुआ कि बेटा जो था वो पैदल चलने लग गया और जो उसका बाप था वो खच्चर पे बैठ गया और दोनों चले शहर को। मगर थोड़ा सा ही आगे पहुँचे तो दो आदमी कहने लगे उसके बाप से, तुम्हारा बेटा पैदल चल रहा है और तुम हो के खच्चर पर सवारी कर रहे हो। बाप बेचारा बहुत शर्मिंदा हुआ। तभी एक आदमी बोला, तुम दोनों क्यों नहीं इस पर बैठ जाते? तो उन दोनों बाप बेटे को इतनी खुशी हुई, उन्होंने सोचा कि ये ख्याल हमारे दिल में क्यों नहीं आया। वो दोनों जनाब खच्चर के ऊपर बैठ के शहर को चल पड़े। तो अब उनमें से किसी को भी पैदल नहीं चलना पड़ना था। जैसे ही वो दोनों शहर के करीब एक नहर से गुजर रहे थे तो एक काफ़िला उनके पास से गुजरा और एक आदमी बोला, तुम दोनों इस बेचारे मासूम से खच्चर के ऊपर बैठ के इतना सारा वज़न डाला हुआ है। तो वो दोनों बाप बेटा बेचारे फ़ौरन खच्चर से नीचे उतर आए। तो बाप बोला, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि खच्चर खुश हो जाए। सोचो खच्चर को कैसे खुश किया जा सकता है। तो उन्होंने उसको बहुत अच्छी अच्छी घास खिलाने लग गए। तो उसने कहा कि शायद इस तरह खुश हो जाए, मगर उन्हें अपनी गलती का कुछ ज़्यादा ही एहसास होने लग गया और ये सोचते सोचते पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये किया कि खच्चर को टांगों से बांधकर एक बड़े से बांस के साथ अपने कंधों पर उल्टा लटका लिया और बड़ी मुश्किल से कदम उठाने लगे। एक साइड से जो वो बांस था जिसके ऊपर वो खच्चर लटका हुआ था, एक साइड से बाप ने अपने कंधे पे रख लिया और दूसरी साइड से बेटे ने। अभी 4-5 कदम ही आगे गए थे तो खच्चर ने तो ज़ोर ज़ोर से हिलना शुरू कर दिया और ख़ुद को छुड़वाने लगा। जब पास से गुजरते लोग ये देखें तो वो भी हंसते जाए और उनकी हंसी की आवाज़ सुन के खच्चर और भी घबरा गया और ज़ोर ज़ोर से झटके देकर उसने ख़ुद को आज़ाद करवा लिया। और जैसे ही वो डर कर भागा और बेचारा इतना डर गया कि वो नहर में जाके गिर गया। और फिर दोनों बाप बेटा बेचारे फिर परेशान कि अब क्या करें।
تو انہوں نے بہت مشکل سے جو ہے وہ خچر کو نہر میں سے باہر نکالا. دیکھا سب کو خوش کرتے جا رہے تھے, جو بھی راستے میں ملتا جا رہا تھا اس کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے اپنے خچر سے ہی ہاتھ جان چھڑوا لی, ہے نا. کیا ہوا, اسی سے ہاتھ دھو بیٹھے. سب کو تو نہیں خوش کر سکتے تھے نا, اپنے دماغ سے سوچنی چاہیے نا باتیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم اچھے طریقے سے جو بھی کام کریں, ہے نا. دوسروں کو ہمیشہ خوش کرنے کے چکروں میں ہم اپنا کام بھی خراب کر لیتے ہیں. تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں وہ ثابت قدمی کے ساتھ کریں, اور اگر ہمارا ایمان ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے تو ہمیں اسی کے ساتھ مضبوطی سے ڈٹے رہنا چاہیے, رائٹ. تاکہ بار بار دوسروں کے کہنے پہ اگر ہم اپنے فیصلے بدلتے جائیں گے تو دوسروں کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے نا, وہ تو کہہ کے چلے جائیں گے. کام کس کا خراب ہوگا؟ ہمارا کام خراب ہوگا نا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو بھی کام کریں اس میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے, کیونکہ خدا تعالیٰ ہمارے کاموں میں برکت ڈالتا ہے اور ہمارے ایمانوں کو ہمیشہ مضبوط رکھتا ہے. اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس کہانی سے آپ نے یہ نہیں سوچ لینا کہ جو بھی دوسرے آپ کے بڑے آپ کو کوئی ہدایت دے رہے ہیں, کوئی اچھی نصیحت کر رہے ہیں, تو آپ بھول جاؤ کہ نہیں میں نے تو اپنا کام کرنا ہے. ہمیں سب کی سننی چاہیے, اور اگر ہمیں لگے کہ ہمارا یہ کام ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں خود بخود برکت ڈال دے گا, ٹھیک ہے. اور وہ سارے بچے جو ہمیں MTA پر دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, ہمیں پتہ چلے گا کہ انہوں نے ہماری کہانی کتنے غور سے سنی. ان کے لیے ایک سوال ہے, اور ان کا سوال یہ ہے کہ خچر پر کون کون بیٹھا تھا. میں اپنا ایک سوال پھر دہراتی ہوں. وہ بچے جو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ سوال ہے کہ خچر پر کون کون بیٹھا تھا, اور جو اس کا صحیح جواب دے گا اس کا نام ہم نیکسٹ پروگرام میں شامل کریں گے. میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ اگر آپ ڈرائنگز کرتے ہیں, آپ کچھ بھی کرتے ہیں, آپ لکھتے ہیں, آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں. آج سب سے پہلے جو ہے وہ راہیلہ دکھائے گی. راہیلہ ایک بہت اچھی ڈرائنگ بنا کے لے کے آئی ہے, اور اس میں راہیلہ نے پھول بنائے ہیں, دیکھا, اور کہیں کہیں پہ کچھ بٹر فلائز بھی نظر آ رہی ہیں. دیکھا کتنی اچھی ڈرائنگ بنائی ہے نا. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمیں ایک پوسٹ آئی ہے, اور اس میں بھی کسی نے ہمیں ایک بہت اچھی ڈرائنگ بنا کے بھیجی ہے, اور اس کا نام ہے نوائرہ خان, اور اس کی عمر ہے 6 سال, اور اس نے یہ ہمیں بنا کے بھیجا ہے. ایک پہاڑ ہے جس کے اوپر شیر بنا ہوا ہے, اور دوسرے کے اوپر جو ہے وہ ایک لڑکا کھڑا ہے, اور اس کے ساتھ 2 شیپس بھی بنائی ہیں اس نے. اچھی ہے نا, اچھے کلرز ہیں نا. اور نوائرہ کے ساتھ کسی ارینا خان نے بھی ہمیں بھیجی ہے, اور اس نے بھی ایسے ہی ایک پہاڑ بنایا ہے, اور ایک کے اوپر اس نے لائن بنایا ہے, اور دوسرے کے اوپر اس نے ایک آئی تھنک ہین ہے, لیکن اچھی ہے نا. ایسے ہی آپ سب بھی ہمیں اپنی ڈرائنگس, اپنی رائٹنگس ہمیں بھیج سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں جرمنی سے ایک میل آئی ہے جو کہ ہمیں اسد محمود بٹ, ثاقب محمود بٹ اور صوفیہ بٹ نے کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ انہیں MTA کے پروگرام بہت اچھے لگتے ہیں, اور وہ ہمارا یہ پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ماما پاپا کے ساتھ سٹوری ٹائم دیکھتے ہیں, اور ہمارے ماما پاپا نے ہمیں کہا ہے کہ کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, ہے نا. ہم نے ایک میل میں ہم نے ایک سٹوری پڑھی تھی نا جھوٹ کے اوپر, کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اس کے علاوہ ہمیں ہنی نے میل کی ہے, اور اس نے کہا ہے کہ اس کو ہمارا یہ پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا لگتا ہے, اور یہ احمدی بچوں کو مزید MTA کی طرف لے کے آئے گا. تھینک یو سو مچ ہنی, آپ نے ہمیں میل کی. اس کے علاوہ ہمیں فرحان عباسی نے میل کی ہے, اور فرحان نے کہا ہے کہ اسٹوری ٹائم از اے فیبولس پروگرام, کنگریچولیشنز, آل بلیس آل, اللہ بلیس آل دا MTA ٹیم, فرام فرحان عباسی. جزاک اللہ بہت بہت فرحان, آپ نے ہمیں میل کی. وہ سارے بچے جو ہمیں MTA پر دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہمیں میل کر سکتے ہیں, ہمیں پوسٹ کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے storytime@mta.tv, اور ہمارا پوسٹل ایڈریس ہے اسٹوری ٹائم MTA انٹرنیشنل 16 گروسن ہال روڈ. ہمارا پوسٹ کوڈ ہے SW185QL, لنڈن UK.
اس کے علاوہ اگر ہمارا پروگرام آپ سیٹرڈے سنڈے کو MTA پر نہیں دیکھ سکے تو آپ کسی بھی وقت یوٹیوب کے اوپر یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں. آپ یوٹیوب کے اوپر جا کر سمپلی MTA آن لائن 1 اسٹوری ٹائم لکھ کر یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں. اس سبق کے ساتھ، اس نصیحت کے ساتھ کہ اپنی دوسروں کی رائے ضرور سنیں لیکن اپنی بھی رائے کو اہمیت جانیں اور اپنے فیصلوں کو جو ہے ان کو اہمیت دیں اور اپنے عزموں کے ساتھ ڈٹے رہیں. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی ہم اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.